الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. صدق الله وصدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثناء اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، آج 1447 سن ہجری کا پہلا دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام ہے، اور ہر مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس مہینے میں جو ایک عظیم اور فقید المثال اسلامی تاریخ کا واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے پوری روئے زمین کے مسلمان اس مہینے کو ایک خاص طریقے سے یاد رکھتے ہیں. اور لیکن یہ بات میں ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ محرم الحرام کی جو عظمت، شان، فضیلت ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی 72 دیگر افراد جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا تن، من، دھن، ہر چیز قربان کر دے، وہ ایک عظیم اور بے مثال، بے نظیر، جس کی کوئی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ہے، وہ قربانی بلا شبہ اس نے اس مہینے کو ایک بہت بڑی خصوصیت اور ایک بہت بڑی انفرادیت اس کو دے دی. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس کی عظمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں الگ بیان کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 بہت ہی محترم، بہت عزت والے، بہت عظمت و شان والے ہیں. تو ان 4 میں سے ایک محرم ہے، کیونکہ اس کائنات کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی تھی. یعنی یہ کائنات جس میں آج ہم رہتے ہیں نا، اس کائنات کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی ہے. جب اللہ پاک نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا تو وہ یہی مہینہ تھا، محرم کا مہینہ. اور یہ کائنات جب اپنے اختتام کو پہنچے گی، یعنی قیامت آئے گی، وہ بھی اسی مہینے میں آئے گی. تو اس کی ابتدا بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے، اس کی کائنات کی انتہا بھی اسی مہینے میں ہے. ابتدا اور انتہا دونوں کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم مہینہ ہے. اور اس مہینے میں بہت زیادہ اسلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں. وہ میرا اس وقت موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کبھی الگ اس کو بیان کریں گے. لیکن چونکہ پوری روئے زمین میں مسلمان شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے اس کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور اسی بنیاد پر
بعض لوگوں نے وہ غلو کیا، اہل بیت اطہار کے نام پر غلو کیا، اور وہ کام بھی کیا اور وہ عقیدے گڑھ لیے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس راستے پر چلے کہ جو راستہ قرآن حکیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت، اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، میری امت میں 3 گروہ بنیں گے۔ ایک گروہ ہے خارجیوں کا، جن کو آسان لفظوں میں ہم وہابی کہتے ہیں، اور ایک گروہ ہے شیعوں کا، جن کو ہم رافضی بھی کہتے ہیں، اور ان کے درمیان ہے ایک اہل سنت و جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں ہی غلط ہیں، وہ اس انتہا پر جانے والے وہ بھی غلط ہیں، اور اس دوسری انتہا پر جانے والے یہ بھی غلط ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک مثال دے گا، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروہ بن گئے، ان میں سے رائٹ ایک ہی تھا اور 2 غلطی پر تھے۔ ایک وہ گروہ کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی میں اتنے آگے بڑھے کہ ان کو استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر ہی بیٹا پیدا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت مریم نے کوئی ایسی خلاف کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ میں وہ لفظ بولا نہیں چاہتا ہے، یہ گروہ تھا یہودیوں کا۔ اچھا، ایک گروہ دوسرا تھا ماننے والوں کا، انکار کرنے والے حد سے آگے نکل گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کی کہ جس بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا دامن پاک و صاف تھا، جھوٹ کی نسبت کے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ انہوں نے خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو آج کے موجودہ عیسائی ہیں یہ وہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جیزس از گاڈ چرچ کے باہر لکھا ہوتا ہے، بے شمار آپ کو چرچ ملیں گے جہاں پر لکھا ہوتا ہے جیزس از گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور ابن اللہ اور خدا اور اس قسم کے یہ ایک دوسری انتہا پر چلے گئے محبت میں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ بغیر باپ کے بیٹا ہو، یہ تو بغیر اس کا معنی یہ کہ آپ کے باپ معاذ اللہ خدا ہی ہے، یہ اس انتہا پر چلے گئے نا۔ اور ان میں سے ایک گروہ ہے مسلمانوں کا، جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جو بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں اور روح اللہ ہیں۔ یہ رائٹ بات پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رائٹ راستے پر، صراط مستقیم پر، نہ اس انتہا پر یہودیوں کی طرح، نہ دوسری انتہا پر عیسائیوں کی طرح جو بالکل درمیان میں ہے، وہ مسلمان ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں بھی 3 گروہ بنیں گے، کلمہ میرے پڑھیں گے، سبھی میرا کلمہ پڑھیں گے، 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک حضرت علی کا گستاخ ہوگا، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہوگا، دشمن ہوگا، یہ بھی گروہ ہے، ہم امت میں موجود ہیں۔ آپ ان کے تقریریں بے شمار آپ کو ملیں گی۔ آپ کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہی میں سے ایک ہے، میں ایک مشہور شخصیت کا نام لے لیتا ہوں، بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے، اور ایک پورے ملک ہے جن کی حکومتیں بھی اسی نظریے پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی پر۔ پورا معاشرہ، پوری حکومت، پورے اسٹیٹ اس پر قائم ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہے،
اور انہوں نے بھی وہ استغفراللہ، آپ کو ہزاروں یوٹیوب پر ایسے بیان مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں حضرت علی آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی سارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تمام سوائے نبی پاک کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل۔ یہ بھی ایک گروہ موجود ہے جو غلو سے کام لیتے، دونوں غالی ہیں اور پورے ملک کے ہیں۔ ابھی یہ جو ایران سے پچھلے دنوں میں تو بہت مشہور رہا نا دنیا میں، ایران پورا یہ اسی نظریے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دونوں غلط ہو گئے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریے، 2 غلط 1 صحیح، ایسے ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں 3 نظریات ہوں گے، دونوں میں سے 2 غلط 1 صحیح، اور جو صحیح ہے اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ بھائی ان کی کوئی گسائی کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے لیے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ نہ من گڑت حدیثیں اور من گڑت روایات ان کے گستاخی کے میں جو ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور نہ ہی جو من گڑت حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی فضیلت میں من گڑت روایات ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ آخری بات، چونکہ وقت تھوڑا، آج سے نہیں، جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین بعد، ہمارے علماء نے، اور یہ کوئی 1 2 4 کا مسئلہ نہیں ہے، تمام تر علماء نے، ایک بھی آپ اس میں سے مستثنا نہیں کر سکتے۔ بھائی ہمارے پاس جو فضیلتوں کی روایات پہنچی ہیں وہ کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ جتنے بھی ہمارے پاس اسلام پہنچا وہ کن کے ذریعے پہنچے؟ ظاہر بات ہے اس کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، پھر اس کے بعد ہے۔ بھائی اس کو پھر ڈاکومنٹڈ کیا گیا، لکھا گیا کتابوں میں۔ اگر یہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق نہ باتیں ہوتی ہیں تو ابھی میرے سامنے یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اور یہ صرف ایک کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جس بھی حدیث پاک کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو گے، آپ کو اس میں یہی ترتیب ملے گی کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کو بھی روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مثلا ہر حدیث پاک کی کتاب میں مناقب صحابہ کا بھی چیپٹر ہوتا ہے اور مناقب اہل بیت کا بھی چیپٹر ہوتا ہے۔ اس لیے محرم شریف میں ہمارے علماء نے فرمایا دونوں کو بیان کرو، صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بیان کرو اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو بھی بیان کرو، دونوں کو کرو، کیونکہ دونوں کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کسی صحابی کی گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہے، بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، ان کا وہ مرتبہ و شان کے جو نبی پاک نے ان کا اور خدا نے ان کا بیان کیا اس کو اسے نیچے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کی وہ عظمت و شان کے جو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس سے نیچا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اچھا ایک ترتیب ہے، محدثین پہلے صحابہ کرام کے مناقب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ پہ یہ ایسے بھی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کہ ویسے ہی جناب انہوں نے کر دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے مناقب کا معنی، وقت بہت قلیل ہے،
بھائی اس کے وجوہات ہیں، اس ترتیب کی بھی وجوہات ہیں، اور ہمارے وہ تمام علماء جنہوں نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہمارے کو۔ اچھا، یہ علم العقائد ہے کیا ہے؟ قرآن حکیم کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ، یعنی اس کا نچوڑ ہے، اس کا کریم ایسنس ہے اس کا، یعنی پورے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر جب ہم نے دیکھا اور پورے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھا تو تمام علماء اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی، آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اس میں بھی یہی ترتیب آپ کو نظر آئے گی۔ جو محدثین وہ متکلمین اور محدثین کی جو ترتیب وہ ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی، بالکل ایک جیسے نظر آئے گی، اور اس کے وجوہات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا اس کے وجوہات ہیں۔ یہ کسی کا ذاتی طبعی یا ذہنی رجحان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق کا مسئلہ ہے جس پر کوئی انسان اپنے ذہن کو غالب نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ میرا رجحان چونکہ اس طرف ہے لہذا میں اپنی من مانی کروں۔ اگر یہ بات ہوتی ہے نا تو ہزاروں کی تعداد میں اسلامی کتب ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ کسی بھی اسلامی لائبریری میں جا کر دیکھ لو، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں اسلامی، یعنی میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کا کتب خانہ دریا برد کیا تھا تو اس مسلمانوں کی لائبریری میں اس وقت 3 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ کے درمیان کتابیں تھیں۔ اب اندازہ لگائیں، اگر آج سے تقریباً کوئی 700-800 سال پہلے اتنا، اور اس وقت ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کاغذ کی بھی کامیابی تھی اور لکھنا بھی ہاتھ سے بڑا محنت کا کام تھا، اور کتابوں کی تعداد اگر اتنی تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی، تو آج تو ظاہر بات اس سے زیادہ ہی ہوں گی نا۔ اور یہ تمام تر کتب جو علماء نے لکھی ہیں، اور بڑے بڑے، یعنی جس پر پوری اسلام کی بنیاد جن علماء، اور یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، اور پھر نہ کسی خاص خطے کے ہیں یہ علماء، ایسا بھی نہیں ہے کوئی۔ آج تو کمیونیکیشن بہت ہو گئی ہے نا جی، ہزاروں ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس وقت ایک آدمی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی ایشیا میں بیٹھا ہوا ہے، تیسرا آدمی یورپ میں ہے، کوئی زندگی میں آپس میں کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، بالکل کسی قسم کو کمیونیکیشن۔ میں کیسے جائیں بیچارے؟ اس دن کئی سال لگ جاتے تھے ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ پہنچنے میں۔ تو ظاہر بات ہے جب پوری روئے زمین کے لکھنے والوں نے ایک جیسی باتیں لکھی ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روشنی صحابہ کرام سے چلی، پھر وہ پھیلتی گئی 4 سو، مشرق، مغرب، ساؤتھ، ایسٹ میں اور نارتھ ساؤتھ میں۔ یہ وہی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام سے پھر آگے چلتا گیا اور آج ہم تک پہنچا۔ اس لیے سب سے پہلے آج اتنی بات ہے، اور آپ سے میں گزارش کروں ذرا جلدی آیا کریں تاکہ کچھ ہم بات کر سکیں۔ مناقب صحابہ، مناقب یہ منقبت کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فضیلت۔ ورنہ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ وہ خوبصورت عادت جس کے ذریعے انسان کوئی بڑا مرتبہ حاصل کرتا ہے، یا تو وہ اللہ کے نزدیک یا بندوں کے نزدیک۔ منقبت کہتے ہیں اس عادت کو، اس خصلت کو، اس کریکٹر کو جس کے ذریعے انسان یا اللہ کے ہاں مرتبے والا ہوتا ہے یا بندوں کے ہاں مرتبے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لو، جب تک انسان خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف والا نہ ہو، بندوں کی نظر میں جتنا مرضی انسان عزت و مرتبے والا ہو جائے، ایسی عزت و مرتبہ کی اسلام کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب تک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظمت و مرتبہ شامل نہیں نہ ہوگا، اس راستے پر نہ چلے،
وہ لوگوں کی نظر میں جتنا مرضی بڑا انسان ہے، جتنا مرضی لوگ اس کو پسند کریں، جو کچھ بھی لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں جب تک پہلے اس کا کوئی مرتبہ و شان خدا کی بارگاہ میں نہ ہو۔ اور خدا کی بارگاہ میں کب ہوگا؟ جب اخلاص کے ساتھ وہ انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے، بندوں کے نزدیک تو بندہ اپنے دل کے بات کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بات سنیں، آخر بات میں ختم کرنے لگا۔ بندے تو اپنی بیان، یہ آدمی بڑا اچھا ہے جی، یہ بڑی شان والا ہے، بڑی آدمی، جیسے لوگ روز انہیں جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، کوئی سچی بھی ہوتی ہے، کوئی جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کا اللہ کے ہاں بھی مقام ہے، یہ ہم کیسے پتہ لگائیں؟ اس کے لیے نقل ضروری ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں کسی انسان کا شرف، مرتبہ، فضیلت ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نقل کے ذریعے ہم تک بات پہنچے۔ کیوں؟ ہمیں کیا پتہ خدا کے نزدیک کسی کا کوئی مرتبہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہیں کہ ہم جان سکیں کہ کس انسان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہے یا کس آدمی کا راستہ خدا کی بارگاہ میں بلند نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے ہی سے پتہ چل سکتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر ہمیں پتہ نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ کسی بھی صحابی، کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں نقل کا سہارا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ان کے بارے میں۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بس وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہی وہ کہ جو خدا کی طرف سے امر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے۔ اس کا معنی جس کی بھی عظمت و شان خدا کی بارگاہ میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اس کا معنی کہ خدا نے بتایا کہ میرے محبوب، تیرے آپ کے اس غلام کی شان میری بارگاہ میں یہ ہے، آپ اپنی امت کو بتا دو۔ انشاءاللہ ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے آج کے زمانے میں میرے بھائی، تمام چیزوں کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل، کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل ہو، کتنا ہی آپ لوگ اس کی تعریف کریں، اگر اس کا اللہ کے بارگاہ میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے وہ انسان جتنا مرضی ساری دنیا بھی اس کو اچھا کہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جس کو خدا اچھا فرمائے۔ وہ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اذان